نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، ہم رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. روئے زمین پر جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی ادیان، ان تمام مذہبوں اور تمام دینوں میں اگر اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے جس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا اور جس پر ایمان لانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو حکم دیا، تو وہ ہے دین اسلام. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین مقبول ہے وہ صرف اسلام ہے. اس دنیا نے بہت سارے مرحلے دیکھے. اس دنیا میں ایسا زمانہ بھی آیا جس زمانے میں لوگوں کے پاس فلسفہ اور عقلی اعتبار سے بہت کچھ تھا. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے سائنسدانوں نے اور مغرب کے جو سائنس پر محنت کرنے والے ہیں ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس دنیا کو جنت بنا دیں گے اور اس دنیا میں انسان کو خوش رہے اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے. ایسے تمام کے تمام دنیا میں ہم اسباب اختیار کر ہم دنیا کو بتائیں گے. اس کے لیے انہوں نے بڑی محنتیں کی، بڑے وسائل استعمال کیے، اپنی ذہانت کو استعمال کیا، اپنی دولت کو لٹایا. مگر ہم جب دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا کو وہ بجائے جنت بنانے کے جہنم بنانے میں کامیاب ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور اللہ رب العزت نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہے ان صلاحیتوں کو انسان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضرور استعمال کیا، مگر اللہ سے کٹ کر استعمال کیا، وحدانیت سے، توحید سے کٹ کر استعمال کیا، اور دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ الیاذ باللہ اللہ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں. دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کتاب اور قرآن کو اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے مسائل خود ہی حل کرے گا. مگر وہ اتنا کر سکے، کچھ بیماریوں کا حل دنیا کو پیش کیا. جیسے ایک زمانے میں چیچک کی بیماری، اس کا کوئی علاج نہیں تھا دنیا میں، اس کا علاج ڈھونڈ لیا انہوں نے. ایسے ہی فالج کی بیماری، دنیا اس کے سامنے جوجھ رہی تھی، انہوں نے اس کا حل، اس کا علاج دنیا کو دیا. تو کچھ علاج ضرور دیے، مگر اس کے مقابلے میں جو دنیا کو
زحمتیں اور دنیا کو جو مصیبتیں دی ہے وہ ان کی دی ہوئی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک، اس لیے کہ اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں دنیا میں ڈائبٹیز نے وجود لیا. آج تک کے ڈائبٹیز کا کوئی حل ان کے پاس ہے نہیں. اسی کی وجہ سے دنیا میں کینسر وجود میں آیا، آج تک کہ ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ کینسر کیوں ہوتے ہیں؟ کینسر ہوتے ہیں لوگوں کو بیڑی سگاریٹ پینے سے، گٹکا کھانے سے، کیمیکل کا کثرت سے استعمال کرنے سے، پولوشن سے. یہ سب سائنس کی وجہ سے جو چیزیں وجود میں آئی، اسی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. ابھی ایک ہفتے پہلے ہمارے ایک دوست ملے تو کہا کہ ہم مولانا بمبئی میں گئے کینسر کے ہسپتال میں، تو ہم نے دیکھا کہ کینسر کے ہسپتال میں لوگ کھڑے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے اور 3 دن تک ہم گئے، روزانہ 200-300 پیشنٹ آ رہے ہیں. اب اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، 5 سال 7 سال 10 سال کے بچے بھی ہیں. تو ایک دن 2 دن تیسرے دن وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کہ ہم نے ان سے پوچھا ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کینسر بڑا آدمی کو ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی وہ آدمی کوئی سیون کرتا ہے، کوئی نشہ لیتا ہے، لیکن یہ 5 سال 7 سال اور 10 سال کے بچے آپ کے یہاں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کیوں کینسر ہو رہا ہے؟ اس کے کینسر کی کیا وجہ؟ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا اس کے کینسر کی وجہ یہ ہے کہ پلاسٹک کا استعمال کثرت سے ہو رہا ہے. کہا یہ بچے وہ پڑیکی کے اندر میں بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، کرکرے وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے، کہا اس کے اندر میں پلاسٹک کا استعمال کیا جاتا ہے. اب بچہ جو ہے اس کا پیٹ بیچارہ کمزور چھوٹا سا ہے، ابھی وہ ان چیزوں کو ہضم نہیں کر سکتا ہے. اب جب وہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں جمی رہتی ہے، تو پھر اس کے اندر میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور وہ کینسر کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں انہوں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے دوسروں کا کوئی خیال نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ جو چیزیں ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے 4 بیماری کا علاج دیا تو دوسری 10 بڑی بڑی بیماریاں ہم کو تحفے میں دے دیا فری میں، تو یہ تو کوئی حل نہیں ہوا. اسی طریقے سے اس سائنس اور ٹیکنالوجی نے جس نے اللہ سے کٹ کر اس دنیا کے اندر میں امن امان لانے کی کوشش کی، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 200 سال میں، ابھی ایک مضمون میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، کتاب کا نام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگیں اور آج کی جنگوں سے اس کا مقابلہ. اس کتاب کے اندر میں لکھا کہ دنیا میں یورپ اور انگریزوں نے پچھلے 300-350 سال کے اندر میں کتنی جنگیں لڑی؟ کہا اس دنیا کے اندر میں تقریباً 250 جنگیں لڑی گئی. اس میں کتنے انسان مارے گئے؟ اس میں جو انسان مارے گئے ان انسانوں کی تعداد تقریباً 200 کروڑ انسان ہے جو ان جنگوں میں مارے گئے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو لے کر آئے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت مختصر جنگیں لڑی گئی اور پوری جنگوں کے اندر میں مشکل سے 1000 سے کم آدمی مارے گئے. اسی لیے قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے دنیا والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. لہذا اس بنا پر مسلمان کو اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے، مسلمان کو اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی یہ دنیا کے اندر میں آج سے مہینہ 2 مہینے پہلے ایک ایپسٹین فائل کے نام سے ایک مصیبت دنیا کے سامنے آئی کہ یہ وہ لوگ جو دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں، دنیا کے اندر میں حقوق انسانی اور ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے، ان لوگوں نے ایک جزیرے پر جا کر کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹ کر ان کو کھایا، ان کے ساتھ کیسا ظلم کیا. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تہذیب جو اوپر سے اچھی نظر آتی ہے اندر سے کھوکھلی نہیں زہریلی ہے. ایسی تہذیب ہے جس تہذیب نے دنیا سے اللہ کو کاٹنے کے بجائے دنیا کو جہنم کا بنا دیا. لہذا ہمیں اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے، اور کامیابی کا راستہ صرف اسلام ہے.
کامیابی کا راستہ صرف اللہ کو ایک ماننے میں ہے، کامیابی کا راستہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہے، کامیابی کا راستہ صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اپنا قائد ماننے میں ہے، حضرات صحابہ کی محبت میں ہے، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ آج تک کے دنیا کے اندر میں اس راستے کو چھوڑ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات المسلمین کے مقدمے میں لکھا ہے کہ آج کے مسلمانوں کے جب میں نے حالات کو دیکھا تو میں نے قرآن کریم سے پوچھا، سوال کیا، میں نے قرآن میں تلاش کرنا شروع کیا کہ آج کے مسلمانوں کے مسائل کا حل کیا ہے۔ کہا کہ مجھے قرآن کریم کی 100 آیتیں مجھے ایسی ملی جن آیتوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی۔ کیا بیان کیا گیا؟ کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو اس دنیا میں اللہ سے اعراض کر کر زندگی گزارتا ہے، من اعرض عن ذکری، اللہ فرماتے ہیں میرے ذکر سے اعراض کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، تو ہم اسے ایسی زندگی کو عطا کرتے ہیں جس زندگی میں گھٹن ہی گھٹن ہے۔ اور دوسری طرف قرآن کی ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں، قناعت والی زندگی عطا فرماتے ہیں، اطمینان والی زندگی عطا فرماتے ہیں، بہترین اخلاق والی زندگی عطا فرماتے ہیں، ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جس زندگی میں مال نہ بھی ہو تو انسان پرسکون رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے غافل کرنے والی دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں انسان کو، ایک تو دنیا کی محبت، کہ انسان دنیا کی محبت میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنا بھی بھول جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی بھول جاتا ہے، دین کو سیکھنا بھی بھول جاتا ہے، قرآن کو پڑھنا بھی بھول جاتا ہے، قرآن کو سمجھنا بھی بھول جاتا ہے، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے، بلکہ لوگوں کے اوپر ظلم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، بدکرداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حب دنیا، دنیا کی محبت جب انسان پر غالب آتی ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں، تو وہ انسان خود اپنے لیے بھی مصیبت اور اپنے پورے معاشرے کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اور جب دوسری چیز کیا ہے، کہا آخرت سے غفلت، کہ آخرت کے بارے میں کہ یہی زندگی سب کچھ نہیں ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، یہ 60 70 80 سالہ زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس زندگی کے اندر میں انسان کو موت نہیں آئے گی، وہاں پر تو انسان اگر اچھے اعمال کر کر اور ایمان کے بغیر اور اعمال بھی اچھے نہیں اس دنیا سے گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔